اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی، اس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والے کے نام سے یاد کیا۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبد الشکور کے لقب سے یاد کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورہ نوح جو آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم میں سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیوں کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے، ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ فرمان الہی ہے، اور قوم نوح نے کہا، اے لوگو، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ود، سوا، یقوس، یہوق اور نصر بتوں کو نہ چھوڑنا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی، ود، سوا، یقوس، یہوق اور نصر، یہ 5 افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے اس قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسمے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ بخاری شریف۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں اور مجسموں کو پوجنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مابعوث کیا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا، آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ سورہ نوح آیت نمبر 1۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر کے دن حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد الشکور یعنی شکر گزار بندہ رکھا ہے، آپ ہماری شفاعت فرمائے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کو عبادت کرنے سے منع کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم لوگ یہ بات سمجھ لیتے۔ سورہ نوح آیت نمبر 2 سے 4۔ اور دوسری جگہ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت نبوت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ سورہ ہود آیت نمبر 28۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔
یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ بخاری شریف۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم ہماری بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ اور قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب اور کم عقل اور بیوقوف لوگوں نے کی ہے، اور تمہارے پیروکار میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ فرمان الہی ہے۔ نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجے کے کم سمجھدار لوگ ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلیت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ اور دوسری جگہ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے یہ صاف کہہ دیا، یہ نوح علیہ السلام تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانوں میں بھی نہیں سنی، یقیناً اس آدمی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ سورہ المومنون آیت نمبر 24 سے 25۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کے واضح ثبوت ہے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہمیشہ ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانا نہیں، اس لیے کہ انسان اور عقل فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں، اور اس دعوت پر میں تم سے کسی طرح کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا صلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں، یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ فرمان الہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 61 سے 62۔ اور دوسری جگہ آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اے میری قوم، اگر تمہیں تمہارے ساتھ رہنا، احکام الہی کی نصیحت کرنا باری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ میرا اللہ پر ہی بھروسہ ہے، بس تم اور تمہارے شرکا مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ پھر بھی اگر تم حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 سے 72۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود بھی انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم جو بھی ان پر الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو بعد والے لوگوں کو یہ وصیت کرتے جاتے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آؤ۔ فرمان الہی قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 116۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 32 سے 33۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان
اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں سے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 77۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قریب اور دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں، اور اس قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے، جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، اور نوح علیہ السلام کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا، اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 38 سے 39۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں کو بھی تمام حیوانات کے جوڑے جوڑے کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی میں سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں مومنوں کو بھی سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ اور نوح علیہ السلام پر بہت کم لوگ ہی ایمان لائے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے، ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، بس یہ زمین اور آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی میں سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ سورہ القمر آیت نمبر 11 سے 14۔ جب قوم نوح میں سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ تغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح اور سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 21۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 73۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ فرمان الہی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو پکارا جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم سے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن
ان پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت دونوں کے درمیان موج حائل ہوگی اور ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 سے 43۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی میں سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے، آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 سے 47۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیے کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیں، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے اور ان کا مقصد دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے لیکن آخرت میں ان کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فرمان الہی ہے، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ جو عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا، اور اسی طرح آپ کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے کفار کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی، مگر وہ شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان کی بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سورہ التحریم آیت نمبر 10۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد المناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کے اور نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ مسلم شریف ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل میں سے عربی، فارسی، رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، سکالیا اور یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے کپتی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کی ہی نسل کو باقی رکھا۔ سورہ الصفات آیت نمبر 77۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں تجھے دو کاموں کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جگہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا، میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں اور دوسرا تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا،
یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تو پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ مسند احمد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔